بعض لوگ بزرگوں سے محبت کا اظہار ان کے ہاتھ چومنے کو بھی شرک سمجھتے ہیں. اللہ کے بندوں, کسی سے عقیدت محبت میں ہاتھ چوم لینا شرک کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں مانتا ہوں کہ زیادہ نہیں یہ چوما چاٹی جو اس طرح کی بزرگوں کی ہوتی ہے اس سے نقصان ہوتا ہے. اول تو کوئی بزرگ ہوتا بھی نہیں ہے, لوگ خام خام عقیدت میں ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے اعتدال ہر چیز میں اچھا ہے, لیکن اگر کوئی فرط محبت میں اپنے کسی بزرگ کے کبھی ہاتھ چوم لے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. عربوں میں رواج ہے نا, جب بھی ملتے ہیں ایک دوسرے کا ماتھا چومتے ہیں, یہ شرک ہو گیا. یہ جیسے ماتھا چومنے سے مشرک نہیں بن جاتا ایسے ہاتھ چومنے سے بھی مشرک نہیں بن جاتا, اس کو بھی شرک ہے. یہ بعض لوگ تعویذ کو شرک کہہ دیتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے تعویذ شرک ہے. میں نے کہا تعویذ میں یا اللہ مدد لکھ کے گلے میں لٹکا دیا, یہ شرک کہاں سے ہو گیا اللہ کے بندو؟ کہنے لگے یہ شرک کا ذریعہ ہے. میں نے کہا جو چیز جس چیز کا ذریعہ ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوتی. حیدرآباد جانے کا ذریعہ سڑک ہے نا, کراچی سے جب حیدرآباد جائیں تو کس ذریعے سے جائیں گے؟ سڑک سے. تو کیا سڑک حیدرآباد ہے؟ تو جب کسی چیز کو شرک کا ذریعہ کہہ دیا تو یہ آپ نے کہہ دیا کہ وہ شرک بہرحال نہیں ہے. ہاں ذریعے پر بات ہو سکتی ہے, ذریعے پر بات ہو سکتی ہے. تبھی میں بھی تعویذ گنڈوں کا قائل نہیں ہوں, جائز سمجھتا ہوں, مگر میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں اس سے اجتناب ضروری ہے, کیونکہ لوگوں کے عقائد خراب ہیں. عامل لوگ تعویذ گنڈوں کے نام پہ الو بناتے ہیں اور یہ چیزیں انسان کو وہمی بناتے ہیں, بالآخر شرک تک لے کے جاتی ہیں یہ چیزیں. اس لیے الحمدللہ میں اپنے بچوں کے گلے میں کبھی تعویذ نہیں لٹکاتا. لیکن اگر کسی عالم نے جائز تعویذ لٹکایا ہوا ہے اس پہ قرآن کی آیت ہے تو میں اس کو مشرک نہیں کہتا. البتہ اللہ کا بڑا فضل ہے, ہمارے باپ دادا میں یہ رواج ہی نہیں تھا تعویذ, ہمارے ابا نے کبھی نہیں رکھا تعویذ. بعض لوگ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں اور بعض مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگوں کو ان چیزوں سے طبی طور پر گھن آتی ہے. ہماری دادی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی. وہ کبھی یہ تیجے اور 40ویں کا کھانا نہیں کھاتی تھی, حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بدعت ہے. وہ تو بیچاری گاؤں دیہات میں پلی, بیعت ہوئی, وہ تو صرف ان سے اصلاحی تعلق تھا, مسائل ان کو زیادہ معلوم نہیں تھے. لیکن کہیں بھی کسی میت کے گھر سے کھانا آتا تھا کبھی نہیں کھاتی تھی, کہتی مجھے مردوں کے کھانوں سے ویسے گھن آتی. بات آ رہی, ان کو آپ کوئی دلائل سے نہیں قائل کر سکتے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. وہ جائز ہوگا تمہارے لیے ہوگا, یہ مردوں کے کھانے ہمارے حلق سے نہیں اترتے. تھوڑی سی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو یہ جو تعویذ گنڈے والے لوگ ہیں نا, جائز ہونے ایک الگ چیز ہے, مگر یہ تعویذ گنڈے والوں میں آپ کو توکل کبھی نظر نہیں آئے گا. یہ ہمیشہ ان پر اللہ کا کچھ ایسا عذاب آتا ہے کہ یہ ہمیشہ اسی پلیتوں میں لگے رہتے ہیں. انگوٹھے میں الگ دھاگا بندھا ہوگا, کالا سا پٹا گلے میں پڑا ہوگا, اور یہاں ایک کچھ باندھا ہوا ہوگا, اور پھر گھول کے بھی کچھ پی رہے ہوں گے صبح شام, ساری زندگی اسی میں. اللہ کا بڑا فضل ہے, ہمارے سارے کام اللہ دعاؤں سے پورے کر دیتے ہیں. ہمارے بچے کبھی بیمار ہوں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے, الحمدللہ اللہ شفا دے دیتا ہے. ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں, ایک محلے کے ڈاکٹر ہیں, وہ سارے بچوں کے پورے رول نمبر کے حساب سے انہوں نے یاد کیے کون سا پیس ہے, یہ تیسرے نمبر والا پیس ہے. اللہ نظر سے بچائے بس اتنا. اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیتے ہیں, دم کر لیتے ہیں. مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ یوں کریں, آپ ایسا کریں, آپ عاملوں کے خلاف بہت بولتے ہیں, یہ کچھ کر دیں گے. میں نے کہا ان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ ان سے تو ڈرو ہی نہیں. جن چڑیل بھوت سے جو عامل جو جن چڑیل بھوت سے دھمکی دیتے ہیں نا, اس سے تو ڈرو. شیر سے ڈر لو, گدھے سے بھی کبھی کبھار ڈر لگتا ہے, لات نہ مار دے. کتے سے ڈر لگتا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کبھی کبھار مجھے کتے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یار کہیں حملہ ہی نہ کر دے. حتیٰ کہ کبھی کبھار بکرے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ٹکر نہ مار دے. اور بیوی سے تو سب مسلمانوں کو ڈر لگتا ہے. ہر چیز جو دنیا کے ڈراتی ہے ہم بھی ڈرتے ہیں الحمدللہ. انسان ہے ہم, کوئی لوہے اور فولاد کے بنے ہوئے نہیں. اندھیرے سے بھی بعض دفعہ ڈر لگتا ہے. قبرستان میں آپ رات کو اندھیرے میں جا کے بیٹھو تو کتنا ہی بڑا فنٹر ہو, تھوڑا سا ڈر لگے گا. اللہ کا بڑا فضل ہے, میں کبھی عامل سے, چاہے دیوبندی ہو, چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو, چاہے اس کے ماتھے پہ تہجد کے نشانات ہوں, چاہے اس کو 100 بزرگوں سے خلافتیں ملی ہوئی ہوں, اپن نہیں مانتا بھائی, ہم نہیں مانتے. اس پہ میں بہت دلائل لے چکا ہوں, لیکن اگر کسی کو دلیل سمجھ میں نہیں آئے تو کانفیڈنس بھی ایک دلیل ہوتی ہے. کہ ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے اتنی کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے, اس کا مطلب کچھ بات میں دم ہے. کانفیڈنس بھی دلیل ہوتی ہے بعض دفعہ. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی رائے میں اختلاف ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کو جمع کیا جائے. حضرت ابو بکر نے کہا جو کام نبی نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں, جو کام نبی نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں. حضرت عمر نے فرمایا آپ کو کرنا پڑے گا. اتنے بغیر دلیل کے حضرت عمر کانفیڈنس سے بات کرتے رہے, کرنا پڑے گا, ورنہ قرآن ضائع ہو جائے گا. ابو بکر فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر ضائع ہونے کا خطرہ تھا تو نبی نے کیوں نہیں کیا یہ کام. حضرت عمر دلیل نہیں دے رہے, حضرت فرمایا نہیں کرنا پڑے گا ورنہ ضائع ہو جائے گا. اتنا زور سے اصرار کیا. ابو بکر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے شرح صدر کر دیا کہ بھائی یہ عمر صحیح کہہ رہا ہے. بعض دفعہ دلیل نہیں ہوتی, بندے کا کانفیڈنس
काम कर जाता है। मेरे पास तो दलील भी है, कहीं है ना समझे। कॉन्फिडेंस की बड़ी वैल्यू है। आपको पता है कि एक चूहे ने जो है ना हाथी को प्रपोज किया, हथनी को। चूहा है और हाथी की जो माता है हथनी, उसको प्रपोज किया। तो हथनी ने बोला तू अपनी औकात देख, तू अपनी औकात देख, कमबख्त अपना खानदान देख, अपना कद देख, ना तेरा नीच खानदान के घटिया आदमी, तुझे शर्म नहीं आई, मेरे लिए निकाह का पैगाम भेज रहा है, तू शर्म नहीं आई। तो चूहा कहते हैं इन सब चीजों को छोड़, कॉन्फिडेंस देख मेरा। इन सब चीजों को, ये खैर लतीफा है, इसको लतीफा ही समझे आप। कह रहे इन सब चीजों को छोड़, एक खूबी है मेरे अंदर, वो क्या है? कॉन्फिडेंस। तो हम तो भाई ऐसे अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसे बुरे खानदान के भी नहीं है, हमारे पास तो दलाइल भी हैं। तो दलाइल के साथ जब कॉन्फिडेंस भी हो तो बाद में और जान पड़ जाती है। तो इसलिए आमिलों से कतआन मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। और मुझे ये ना बताया करें वो इतने बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास तो हजरत मौलाना फलां दामत बरकातुम जाते हैं, मुझे ये भी कहते हैं हजरत आपके उस्ताद फलां के पास जाते हैं। मैं नहीं मानता, मैं अपने उस्तादों को मानता हूं, मगर वो जिनके पास इलाज के लिए जा रहे हैं खुदा की कसम नहीं मानता उनको। अब आप मुझे इसमें जज्बाती समझें या बेवकूफ समझें या मुतशद्दी समझें, जो मर्जी समझें, अगर आपको इबरत नहीं होती तो जाएं आप, फिर इलाज कराएं। जिंदगी अगर आपकी तबाह ना हुई और तावीज गंडों फलीतों पलीतों में सारी जिंदगी ना गुजरी तो मेरा नाम बदल देना आप। जो एक दफा इन फलीतों पलीतों के पास चला गया ना, रूहानी टोटकों और फजूल लोगों के पास, पूरी जिंदगी के लिए बर्बाद हो जाता है। जिन चुड़ैल भूत का इलाज घर में कर लो, आयतल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास फूक लगा के, या किसी मस्जिद के इमाम साहब के पास, बुजुर्ग के पास, जो भी है जो ये काम करते नहीं है उनके पास ले जाओ, बोलो हजरत आप नेक आदमी, आपकी फूक में अल्लाह ने दम रखा होगा, तो उससे फूक लगवा लो, ये ठीक है, इतना मैं मानता हूं। समझ रहे हो? तो अजीब अजीब नजर उतार रहे हैं, वो तस्बीह को यूं यूं टक 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 करके नजर उतार रहा है। तुझे ये कैसे पता चला कि इसमें नजर लगी है? और हर एक पर 99% लोगों पे नजर लग रही है। मैं मानता हूं कि नजर लगती है, बरहक है, मगर इतनी ज्यादा लग रही है कि 99% लोग नजर की वजह से खांस रहे हैं। भाई सर्दियां हैं तो खांसी तो होगी ना। एक खातून का लाई एक अपने छोटे बच्चे को लेके, ये बीमार है और ये ठीक नहीं हो रहा, फलाने फलीते फलाने पलीते और पता नहीं क्या, और मुफ्ती साहब आप दम करें। मैंने कहा दम तो हम कर देते हैं, वो तो सुन्नत अमल है, लेकिन ये बच्चा बीमार क्यों है? उनसे मैंने पूछा ये माँ की फीड पी रहा है कि नहीं पी रहा? उन्होंने कहा नहीं, डब्बे पे चल रहा है ये। मैंने कहा जितने फलीते पलीते लगा लो, ये बच्चा सेहतमंद नहीं हो सकता। अल्लाह ने डब्बे नहीं पैदा किए, बच्चे के पैदा होते ही क्या मार्केट में एकदम डब्बे आ जाते हैं? भाई अगर बच्चे के लिए डब्बे का दूध अच्छा होता जो डॉक्टर लिख के दे रहा है, तो जैसे ही बच्चा पैदा होता आसमान से आपके घरों में 2-3 डब्बे उतरते अल्लाह की तरफ से। जैसे ही बच्चा पैदा होता है फौरन मां की छातियों में दूध पैदा होता है, इसलिए कि अल्लाह जानता है इसकी क्या चीज इसके लिए क्या जरूरी है। तो मां का दूध जरूरी था तो अल्लाह ने वो पैदा कर दिया, डब्बा जरूरी नहीं था तो अल्लाह ने ना डब्बा पैदा किया ना डब्बे के अंदर दूध पैदा किया। ये डॉक्टरों की तकरीरें हमारे सामने, ये फालतू किस्म की तकरीरें। डॉक्टरों को मैं मानता हूं, हम भी बीमार होते हैं डॉक्टर के पास ही जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आपने देखा और सुना मुफ्ती तारिक मसूद साहब को कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या बयान फरमा रहे थे।